عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ معزز و محترم بزرگوں، پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم اور ان کا احسان عظیم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آج ایک مرتبہ پھر ہفتہ والے اجتماع میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعیت علماء پوکھریا پنچایت کے اکابرین اور ذمہ داران نے بڑی مضبوطی کے ساتھ جمعیت علماء بلوک ارریہ کے اشارے پر، حکم پر اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے۔ ہر محلہ، ہر گاؤں، ہر معاشرے کے ہر طبقے میں دین کی بات پہنچ سکے، دین کی بات پھیلے اور ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں دین آ جائے، اسی کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اسے خیر کا ذریعہ بنائے۔ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے پاکی اور ناپاکی سے متعلق باتیں آئی تھی اور آپ حضرات کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے 4 کام ضروری ہے، جسے ہم اور آپ وضو کہتے ہیں۔ یعنی وضو کے لیے 4 کام ضروری ہے۔ پہلے پورا چہرہ دھونا، اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا اور چوتھی بات ہے دونوں پاؤں کے کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا۔ یہ 4 کام جب تک ہم نہیں کریں گے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگی تو ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وضو نہیں تب تک نماز نہیں۔ گویا کہ وضو کا ہونا نماز کے لیے شرط کے درجے میں ہے کہ جب تک ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے غسل سے متعلق بات آئی تھی کہ جب ہم ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کا غسل کریں گے تو اس میں ہم کو 3 کام کرنا لازم اور ضروری ہے، جسے ہم فرض کہتے ہیں۔ ایک چیز وہ ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم اپنے 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں، پھر اس کے بعد پورے سر میں پانی بہائیں۔ اور اس سے پہلے جو کام ضروری ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ناپاک حصے کو دھوئیں گے، ناپاک کپڑے کو دھوئیں گے، پھر وضو کریں گے اور پھر بالترتیب غسل کو انجام دیں گے۔ میری ماں بہن، آج ہم سب اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ آج دنیا میں بے شمار، ابھی یہ خبر پڑھ رہا تھا کہ 1 سال کے اندر سب سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے والے لوگ، دوسرے دھرم کے لوگ جنہوں نے اسلام کو سمجھا، پہچانا، انہوں نے اسلام کو قبول کرنے میں تاخیر نہیں کی، بڑی تیزی کے ساتھ 1 سال کے اندر غیر مسلم بھائی ہمارے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو سب سے برگزیدہ، سب سے پیارا
دین اسلام ہے. جب اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اسی دین کو لے کر آگے بڑھیں. میرے مابین، دین اسلام بہت آسان ہے. الدین یسر، دین بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے. دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کے ساتھ نازل کیا کہ تاکہ مسلمان مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک کے لیے فرق مراتب ہے، ہر ایک کے لیے مسائل ہے، ہر ایک کے لیے احکامات ہے. جو جس درجے کا ہے ان کے لیے اسی درجے کا مسئلہ بھی ہے. آج ہماری ماں بہنوں کی زندگی میں ایک چیز جسے لازم اور ضروری پکڑنے کی ضرورت ہے، وہ ہے نماز. نماز دین کا ستون ہے. نماز ہماری زندگی کی ایک پہچان ہے. نماز ہماری دنیا اور آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی تھی. ان 50 وقتوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سے بار بار اصرار پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور جا کر دریافت کرتے رہے، اور بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا جانا کرتے رہے. تو اس کی وجہ سے تخفیف ہوتی چلی گئی اور آخر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر ہلکا کرنے کی، کمی کرنے کی درخواست اللہ تعالیٰ کے یہاں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ 5 وقت کی نماز لے کر اپنے امتوں کے پاس جائیے. آپ کی امت میں سے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی شخص دن بھر میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اس کو 50 وقت کی نماز کا ثواب ملا کرے. کتنا آسان دین ہے. آج اگر ہم پر 50 وقت کی نماز فرض ہو جاتی تو پھر سوچو میرے ماں بہن، آج ہمارا کیا حال ہوتا. آج جو ہم آرام کے ساتھ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ، دوپہر میں کھانے کے وقت کھانا، شام کو رات کا کھانا، پھر آرام کے لیے 6-7 گھنٹہ سونا، یہ جو ہماری ترتیب چل رہی ہے 5 وقت کی نماز کے ساتھ، اگر 50 وقت کی نماز اگر ہم پر نافذ ہو جاتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ نہ ہمارا کھانے کا ٹھکانہ ہوتا، نہ سونے کا کوئی ٹھکانہ ہوتا. لیکن یہ قربان جاؤ، ہم سب کے نبی، سارے انسانوں کا نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے بار بار درخواست کی اور 5 وقت کی نماز رہ گئی. یہ 5 وقت کی نماز ہے، اب 24 گھنٹہ ہے. ہم نے اندازہ لگایا 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے ہم کو کتنا ٹائم چاہیے؟ 1 گھنٹہ. 48 رکعت نماز ہے. 5 وقت نماز ملا کر 48 رکعت نماز ہے. فجر میں 4 رکعت، ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17. یہ کل نماز رکعت ملا کر 48 رکعت نماز ہے. ان میں سے 17 رکعت نماز فرض ہے. میرے ماں بہن، 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ ہم صرف اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ دیکھو یاد رکھنا، کبھی بھی اس بات کو ہمارے ذہن میں نہ آنے دیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہماری نماز کا محتاج ہے. اللہ کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو تمام چیزوں سے بھی نیاز ہے. ہم نماز پڑھیں گے تب بھی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہیں پڑھیں گے تب بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان ہوگا تو ہمارا اپنا نقصان ہوگا. اللہ نے تو حکم نافذ کر دیا، جاری کر دیا، او میرے بندے 5 وقت کی نماز پڑھو.
पढ़ेंगे हमारा फायदा, नहीं पढ़ेंगे हमारा नुकसान। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो आदमी जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसने काफिरों जैसा अमल किया। एक वक्त की नमाज छोड़ने पर कुफ्र से मुशाबात हो रही है, काफिरों जैसा अमल करार दिया जा रहा है। मेरी माँ बहन जरा सोचो, जिस बहन ने जिस माँ ने बचपन से जब से पैदा हुई आज तक उसने अगर एक वक्त कभी सजदा नहीं किया, एक नमाज भी नहीं पढ़ी है, तो उसकी जिंदगी का क्या हाल होगा, कितना अफसोस होगा उनको अपनी जिंदगी पर। कैसे वो जिंदगी गुजार रही है, कैसे उनको नींद आ रही है, कैसे वो अपनी जिंदगी को गुजार रही है, कैसे वो खाना खा रही है, कैसे वो पानी पीती है। खाना भी तो अल्लाह की नेमत, पानी भी अल्लाह की नेमत, सोना भी अल्लाह की नेमत, जागना भी अल्लाह की नेमत, कपड़ा भी अल्लाह की नेमत। इन सारी नेमतों को वो इस्तेमाल करते हुए उनको कितना अफसोस होता होगा। इसलिए मेरी माँ बहन जरा सोचो, होश का नाखुन लो। आज हमारे पास वक्त है, ये बेचारे उलमा, ये बेचारे जिम्मेदारान आपके घर घर पहुंचकर आपको दीन की बात समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। मकसद आपसे रुपया कमाना नहीं है, मकसद आपसे कोई और दुनियावी हुसूल नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी माँ बहन की जिंदगी में दीन आ जाए। आज हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी माँ बहन भी 5 वक्त की नमाजी बन जाए। हम गुनाह से बचते हैं, हमारी माँ बहन भी गुनाह से बच जाए। हम दीन के अहकाम पर अमल करते हैं, हमारी माँ बहन भी घर में रहकर दीन के अहकाम पर अमल करे। दीन के खिलाफ जो काम हो उसको रोके, उससे बचे, खुद भी रुके, दूसरों को भी रोकने की तलकीन करे। यही इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की तालीम है। इसलिए मेरे माँ बहन आज हम आपके सामने नमाज का तरीका मुख्तसर अंदाज में पेश करते हैं। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है कि हम नमाज कैसे पढ़ें। बहुत सारी माँ बहन चली जाती है मदरसे में कभी कभी दर्द लेकर, अफसोस और फिक्र लेकर कि मुफ्ती साहब तालीम तो सुने लेकिन नमाज हमको नहीं आता, हम कैसे पढ़ेंगे। उनके सामने भी मसला है, उनके लिए भी मसला है। जिस बहन को, जिस माँ को नमाज पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, जो कुछ भी नहीं जानती, अल्हम्दुलिल्लाह भी उसको नहीं आता, बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं जानती है, तो मेरी माँ बहन अल्लाह तो बोलना जानती हो। नमाज के जितने अरकान है, खड़ी होकर क़िबला रुख होकर बस हर रुकन में आप अल्लाह का नाम ले लेकर नमाज अदा करती जाओ, पढ़ती जाओ। आप खुलूस के साथ, इखलास के साथ नमाज पढ़ेगी और अपनी तैयारी भी शुरू कर दो कि मुझे नमाज में जिन चीज़ों को पढ़ी जाती है वो चीज़ें मुझे सीखनी है। किसी अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपने उलमा जो भी मिल जाए उनके पास 10 मिनट 20 मिनट वक्त देकर हम उन चीजों को सीखने की कोशिश करें और जब तक न आए अल्लाह अल्लाह बोलकर नमाज पढ़ते रहो। आसान तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है आज हमारे यहाँ अपने गांव के मुअज़्ज़ज़ हाफिज मोहम्मद तबरेज़ साहब तशरीफ रखे हैं, उनकी भी बात आपके सामने होगी। इसलिए मेरी माँ बहन आप हजरात मुख्तसर तौर पर नमाज का तरीका सीख लीजिए। बहुत अच्छे अंदाज में मुख्तसर में आपको मैं बतला रहा हूँ। इसी चीज को अपने ध्यान में रखना है और नमाज पढ़नी है। ये बच्चा चुप कर दो। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए वजू है, वजू का तरीका आपको बतला दिया गया और आपने जान भी लिया। वजू करने के बाद जब हम मुसल्ले पर आएंगे तो मुसल्ला हम सीधा बिछाएंगे पश्चिम की तरफ। मुसल्ले में खड़े होंगे, दोनों पाँव की उंगलियां पश्चिम तरफ हो
اور ہمارا جسم مکمل پچھم طرف ہو، چہرہ رخ ہمارا پچھم کی طرف ہو، اور اس کے بعد ہم اپنا دونوں نیت کے کریں گے. ابھی جیسے عصر کی نماز کا وقت ہے ہونے والا ہے، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز فرض عصر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف. اللہ اکبر. کتنا آسان ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ تو آپ کی زبانی نیت ہے.